محرم الحرام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا، امام علی مقام، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے 72 رفقا اہل بیت کے ہمراہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے جسم میں اندر صرف دل، گردے، دوسرے اعضاء ہی نہیں رکھے، اللہ نے ہمارے اندر اور بھی بہت کچھ رکھا ہے۔ ایمان بھی اندر، تقوی بھی اندر، محبت بھی اندر، نفرت بھی اندر، حسد بغض بھی اندر، انتقام بھی اندر، معافی درگزر کے جذبات بھی اندر، اندر کی بھی ایک دنیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اندر جس قدر بھی محبتیں رکھی ہیں، ان میں ٹاپ پر 3 محبتیں ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کی محبت۔ آپ دیکھ لیں، کوئی نیک عبادت گزار انسان کی بات نہیں، بیچارہ نشے میں دھت ہے اور گناہوں کی آخری سطح تک پہنچ چکا ہے، لیکن سینہ ٹٹولیں تو اللہ کی محبت سے بھرا ہوگا۔ ساری دنیا سے مایوس ہوگا، اللہ سے مایوس نہیں ہوگا، اور دعویٰ بھی ہوگا کہ اللہ جتنا آپ کا ہے اس کا بھی ہے، آزما کر دیکھ لیں۔ دوسرے نمبر پر ساری محبتوں میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی ہے۔ آزما لیں، تجربہ کر لیں، ماں باپ کو گالی دی جائے، برا بلا کہا جائے، برداشت کر جائے گا، لیکن نشے کے اندر ہو، مدہوشی کے اندر ہو، گناہوں کی کسی کیفیت میں ہو، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کوئی بات ہو، نہیں برداشت کرے۔ محبتوں میں تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی آل کے ساتھ محبت ہے، آل رسول کے ساتھ، پھر آل رسول میں کربلا میں شہید ہونے والوں کے ساتھ، پھر ان کے سرخیل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ محبت 2 آتشہ ہو جاتی ہے جب کربلا میں ظلم کی داستان سنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کے ساتھ ہمدردی کا پہلو بھی آ جاتا ہے، سونے پہ سہاگا۔ محبت پہلے سے موجود، کربلا میں ظلم ہوا، اسے پڑھا سنا، ہمدردی آ گئی، محبت پلس ہمدردی، تو یہ بات بہت اوپر چلی جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، آل رسول کے ساتھ یہ محبت یا ہمدردی بہت توجہ سے، اقبال بھائی ابھی سے سو گئے، اوپر دیکھیں، آج نیچے دیکھنے کا دن ہی نہیں۔
آل رسول کے ساتھ محبت ہے یا ہمدردی؟ نہ یہ کسی کا کمال ہے اور نہ اس محبت پر ہم کسی کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کریڈٹ تو اس چیز کا دیا جائے کہ جو آپ نے اپنی محنت سے لیا ہو۔ جس چیز میں آپ کی محنت ہی نہیں، اس کا کریڈٹ کیسا؟ آل رسول کے ساتھ محبت ہے، جسے بھی ہے، جتنی بھی ہے، یہ اس کا ذاتی کمال نہیں، یہ اوپر سے جب محبت تقسیم ہوئی، اللہ نے اپنی محبت سینوں میں رکھی، اپنے حبیب کی محبت سینوں میں رکھی، ان کی نسبت سے آل رسول کی محبت سینوں میں رکھی۔ اپنا کمال تو ہے نہیں، محنت ریاضت تو کی نہیں، جب یہ محبت اوپر سے آئی اور سینوں میں موجود، تو اب کوئی طبقہ بھی کریڈٹ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم چونکہ آل رسول سے محبت کرتے ہیں اس لیے کوئی جدا ہے۔ جب یہ محبت کسی کی کمائی ہوئی نہیں، جب اس محبت پر کسی کو کریڈٹ لینے کا حق ہی نہیں، ممتاز ہونے کا حق ہی نہیں، تو پھر بات سمجھنی چاہیے، عقل حاضر رکھنی چاہیے کہ جھگڑا بھی اس محبت پر نہیں۔ جب ہر سینے میں موجود اوپر سے آئی، کسی نے کمائی نہیں، تو پھر میں کیوں انکار کروں کہ آپ کے سینے میں آل رسول کی محبت ہے یا نہیں ہے، یا میری زیادہ ہے یا آپ کی کم ہے؟ یہ باتیں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنے کی۔ جب کمائی بھی اپنی نہیں اور کریڈٹ لینے کا حق بھی نہیں اور اس بات پر جھگڑا بھی نہیں، ٹھیک، تو پھر کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کہاں محبت زیادہ اور کہاں کم۔ اس لیے ہمیں تھک ہار کر یہ بحث ہی چھوڑنی پڑے گی کہ یہاں محبت زیادہ، یہاں کم، یہاں زیادہ، یہاں کم، اس کو محبت ہے، اس کو نہیں۔ بھائی سب کو ہے، یہ اللہ نے محبت سینوں میں رکھی ہے، اپنے محبوب کی اور اس نسبت سے آل رسول کی۔ اس لیے بات یہاں سے آگے بڑھانی چاہیے۔ امت کا مسئلہ کیا ہے کہ صدیوں سے ابھی تک جھگڑا اسی پر ہے۔ کسی کو ان تفصیلات کے بعد خود کو آل رسول سے نفی کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، خود کو آل رسول کا گروہ جماعت دوسروں کو باور کرانے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ سب بندوں کے، پیغمبر ساری امت کے، اور آل رسول کے ساتھ محبت نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان۔ مسئلہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، سلامت رہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ محبت کے ہونے نہ ہونے، کم زیادہ ہونے، استحقاق، کریڈٹ لینے، ان چیزوں کا نہیں ہے۔ مسئلہ ہے محبت کے اظہار کا، مسئلہ ہے محبت کے اظہار کا، مسئلہ ہے ہمدردی کے اظہار کا۔ آل رسول سے محبت ہر ایک کو، آل رسول کے ساتھ کربلا میں ظلم کو دیکھتے ہمدردی ہر ایک کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اظہار محبت ہو کیسے اور اظہار ہمدردی ہو کیسے، بات اس پر ہونی چاہیے۔ کہیں ڈیبیٹ ہو تو اس پر ہونی چاہیے کہ محبت کے اظہار کا آخر طریقہ کیا ہے۔ اظہار محبت کے طریقوں میں فرق ہوتا ہے، ہر دانش مند کو رکھنا پڑتا ہے۔ محبت ماں سے بھی ہے، اظہار کا طریقہ اور ہے، محبت بیوی سے بھی ہے، اظہار کا طریقہ اور ہے،
محبت بہن سے بھی ہے، اظہار کا طریقہ اور ہے، محبت بیٹی سے بھی ہے، اظہار کا طریقہ اور ہے۔ اس بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، آل رسول سے محبت پر بحث نہیں، بحث ہونی چاہیے آل رسول سے محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے، آل رسول سے ہمدردی ہے، ہمدردی کے اظہار کا طریقہ کیا ہے۔ ایک اصول سمجھ لیں، بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں محبت کے اظہار کا ایک اصول دیا ہے۔ اللہ سے محبت ہو، پیغمبر سے محبت ہو، آل رسول سے محبت ہو، صحابہ سے محبت ہو، ماں باپ اساتذہ سے محبت ہو، ہر محبت کے لیے ایک جامع اصول دیا ہے۔ بہت توجہ سے، اصول یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر محبت ہے تو سر جھکانا پڑے گا۔ محبت میں منمانیاں نہیں چلتی، جو مزاج یار میں آئے بسم اللہ۔ اپنی دانش، اپنا عقل و شعور، اپنی مجبوریاں، اپنی ضرورتیں، اپنے حالات، یہ محبت کہاں مانتی ہے؟ محبت ایسا کچھ نہیں مانتی، محبت تو سر جھکانا مانتی ہے۔ اللہ سے محبت ہے، جو حکم ہے سر جھکائے، پیغمبر سے محبت ہے، جو طریقہ ہے اس طریقے پر آ جائے، آل رسول سے محبت ہے، ان کا رستہ پکڑ لے، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، جس سے محبت ہے، سر جھکاتا جائے، سر جھکاتا جائے، سر جھکاتا جائے۔ بیٹا روزانہ 1000 دفعہ آپ کو I love you بابا بولے، اور شام کو آپ اسے کہے کہ بچے گلاس کا پانی لے آؤ، اور وہ پانی کا گلاس اٹھ کر دینے کے لیے تیار نہ ہو، مجبوریاں بتائے، تو یہ 1000 دفعہ I love you بابا کہنا کافی ہے؟ جی، یہ تو ہمارا اپنا اصول ہے۔ تو محبت میں سر جھکانا ہے، بات پہ آنا ہے، رنگ میں رنگا جانا ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر طریقہ واضح ہو گیا۔ جسے آل رسول سے محبت ہے، محبت کا اظہار یوں کرے کہ آل رسول کے سارے رنگوں میں رنگا جائے۔ آل رسول نے نیزوں کی برسات میں نمازیں پڑھی، امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں سجدے کیے، ساری زندگی اپنے نانا کی اتباع کی، ان کی سنت پر رہے۔ آل رسول نے، امام علی مقام نے 19 سال سیدنا حضرت امیر معاویہ کی بیعت میں گزارے، ان کی اطاعت کی، وظیفہ لیا۔ آل رسول میں سیدنا امام علی مقام نے، ان کے والد شیر خدا حضرت علی نے 25 سال ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی خلافت کے زیر اثر رہے۔ جسے اب آل رسول سے پیار ہے، وہ آل رسول کے رنگ میں رنگا جائے۔ ایک طرف آل رسول سے پیار اور ان کی محبت کے دعوے، اور دوسری طرف آل رسول کا کوئی ایک رنگ بھی آپ پر نہیں، تو پھر یہ دعویٰ فضول ہے۔ کوئی دھوکے میں آئے تو آئے، ہم تو اس دھوکے میں نہیں آئیں گے بھائی۔ دوسری چیز، اظہار ہمدردی کا طریقہ کیا ہو؟ کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ آل رسول کربلا میں کٹ گئی، بہت ظلم ہوا، اب میں اس سے یہ دعویٰ نہیں چھین سکتا۔ کوئی کہے کہ مجھے حضور کی آل سے بڑی ہمدردی ہے، محرم آتا ہے، میں یہ کرتا ہوں، حضور کے پیاروں کے ساتھ ظلم ہوا، مجھے بڑا دکھ افسوس ہے، تو میں اس سے یہ دکھ افسوس نہیں لے سکتا۔ ہاں، بات اس پر ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے
کہ جناب علی آپ کو ہمدردی ہوئی، کربلا والوں پر ظلم ہوا، تو اب ہمدردی کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ بات طریقے پر، محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے اور ہمدردی کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہم محبت چھیننے پہ آ جاتے ہیں، یہاں سے مسئلہ شروع میں ہی گڑبڑ ہو جاتا ہے، بات آگے چلتی نہیں۔ آگے چلائیں۔ جیسے محبت کے اظہار کا اصول دیا، ایسے ہمدردی کے اظہار کا بھی ایک اصول دیا، بہت زبردست۔ زندگی بن جائے اور سارے مسئلے ایک منٹ میں حل ہو جائیں۔ ہمدردی کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ اصولی بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں، بات آگے بڑھائیں گے۔ قرآن پاک میں ایک آیت شریفہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے تم اپنی زندگی جیو گے، ایسے ہوگا میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی مال کا نقصان دے کر، کبھی جان کا نقصان دے کر، کبھی بیمار کر کے، کبھی بھوکا رکھ کے، کبھی پریشان کر کے، کبھی کھیتی باڑی کا نقصان، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ یہ تمہیں میں دیکھوں گا، آزماؤں گا، یہ حالات تم پر آئیں گے۔ ان حالات سے نکلنے کا فارمولہ بھی ایک ہے، ان حالات میں سدھرنے کا طریقہ بھی ایک ہے، اور ان حالات کے اندر کوئی دوچار ہو اس سے ہمدردی کا بھی طریقہ ایک ہی ہے، بشر الصابرین، صبر کرو، اور جو ان حالات میں ہے ہمدردی یہ ہے، اسے صبر سکھاؤ۔ صبر کا مطلب، چونکہ آج مضمون تھوڑا اور سا ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا، مختصر سا 2 لفظوں میں پنجابی اپنی زبان کا کروں گا۔ صبر کا مطلب یہ ہے، اس سے کہو یار جڑا بن، کبھی سنا ہے مرد بن، سوری بات اس میں آ گئی، ڈٹ جا بھائی۔ اللہ نے ان کو درون خانہ رکھا جن کا کام رونا دھونا، شکوے شکایتیں، مستورات، گھر والیاں، انہیں اللہ نے گھر میں رکھا، ان پر کوئی نہیں ڈالی ذمہ داری، وہ خود پنگا لیں، ذمہ داریاں سر پر لیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، ورنہ وہ بچیاں ہیں تو والد پر ذمہ داری، آگے چلیں گی شوہر پر ذمہ داری، اور آگے چلیں گی تو بیٹوں پر ذمہ داری۔ وہ خود یہ بند کندھوں پر بوجھ لیں تو ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، وہ رونا دھونا، وہ چیخنا چلانا، وہ ہائے وائے، وہ کوئی رستہ سمجھ نہ آنا، وہ لاکھ بیویاں جڑ جائیں، مشورہ کریں، انہیں وہ رستہ نہیں نکال سکتی، وہ مسئلے سے نکل نہیں سکتی۔ 2 بیویاں مسئلہ حل کرنے بیٹھے گی، تیسرا مسئلہ پیدا کرے گی۔ یہ خدا نے مرد کو چیزیں دی، پریشانیاں سہنا بھی، پریشانیوں سے نکلنا بھی، حالات آئیں تو دماغ لڑا کر حالات سے نکلنا۔ وہ الگ بات ہے کہ مرد پر بھی رنگ چڑھ جائے، اے بھی ہوگا۔ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالو تو بعض گہرے رنگ والا کپڑا دوسرے ہلکے رنگ والے کے اوپر رنگ چڑھا دیتا ہے، ہاں جی، تے ہون کوئی حالات اینج دے ہوئے کھلوتے۔ بہرحال ہمدردی کا طریقہ ایک ہی، مشکلات سے نکلنے کا طریقہ ایک ہی، ہمدردی کا اظہار اس کا سلیقہ بھی ایک ہی، کہ حالات آ جائیں تو صبر سینے میں ڈالو، صبر، ڈٹ جا بھائی، ہوش کر، جڑا بن، مرد بنو۔ میرے محترم دوستو، آل رسول سے اظہار ہمدردی جو کربلا میں ان پر ظلم ہوا، وہ سوائے اس کے کوئی نہیں کہ انہوں نے اس میدان کے اندر بھی یہی طریقہ اپنایا۔ امام علی مقام کی وصیت لفظ بلفظ موجود، ہر طبقے کی کتاب کے اندر موجود۔ کیا وصیت تھی؟ اے میری آل، اے میری بہنوں بیٹیوں، اے میری بچوں، صبر کرنا، صبر کرنا،
ڈٹے رہنا، ہائے وائے نہیں کرنا، پیٹنا چیخنا چلانا ماتم نہیں کرنا۔ ایمان والے تو اللہ کے فیصلوں پر چیختے چلاتے نہیں، وہ جانے دیتے ہیں۔ چہرے سے مسکراہٹ ظالم نہیں چھین سکتے، وہ تو ڈٹ جاتے ہیں، نہ نماز سے پیچھے ہٹتے ہیں، نہ سجدے کو چھوڑتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی ایسی کیفیت میں پڑتے ہیں کہ کوئی بزدل سمجھے۔ یہ ڈٹنا، یہ صبر، یہ بہادروں کا شیوا ہے۔ آپ بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، چھوڑو کتابوں کو، یہ آپ کا میدان نہیں ہے۔ لاجک پہ آؤ، آسان سی چیز بتا دو۔ کل کو کوئی دشمن خدا نہ خواستہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور آپ کے تو بڑا کام کیا نا آپ نے، ہاں جی، واہ جی واہ شہرہ۔ اور بھائی دشمن کے سامنے رونا چیخنا چلانا نہیں، ڈٹنا ہے، مسکراہٹ چہرے پر رہے، بہادری آثار چہرے پر رینگتے رہے۔ اور بتاؤں، کل کو آپ کے میرے خاندان کا کوئی جوان ملک و ملت پر قربان ہو جائے، جائے فلسطین، ایمان والوں کے ساتھ لڑے، اللہ اسے شہادت کے مرتبے دے دے، اس کی نعش واپس آئے، تو آپ مریں گے، روئیں گے، افسوس کریں گے، برباد ہو گئے، لٹ گئے یہ کہیں گے، یا آپ اس پر فخر کریں گے ہمارا سپوت ملک و ملت پر قربان ہو گیا؟ کیا کریں گے بھائی؟ آپ کو تو مبارکبادیں ملنی چاہیے، آپ کی تو نسلیں بھی بات والوں کو بتائیں گی ہمارے خاندان میں تھا۔ پوری امت غازی علم الدین شہید پر فخر کرتی ہے یا نہیں؟ اس کی جرت کو سلام کرتی ہے یا نہیں؟ سلام کرتی ہے۔ اچھا نہیں سمجھ آندی، اگے چلو، شہداء کو جب یوم شہداء آتا ہے تو انہیں فوج اوپر دیکھنا، یہاں رکھ کر سلوٹ کرتی ہے یا یہاں رکھ کر؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ یہ خراج تحسین پیش کرتی ہے یا نہیں؟ توپوں کی سلامی دی جاتی ہے یا نہیں؟ میڈل نشان حیدر دیے جاتے ہیں یا نہیں؟ اور اس کا نتیجہ بھی ہے، جو قومیں اپنے بہادروں پر فخر کرتی ہیں، اپنے شہیدوں پر ناز کرتی ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہیں، اپنی نسلوں میں ان کی تذکرے کرتی ہیں، ان قوموں کے اندر بہادر پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو اپنی نسلوں میں سے کسی کی بہادری پر رونا دھونا شروع کر دیں، ہائے وائے شروع کر دیں، تو یہ زنانہ پن ان کی نسلوں کے اندر بہادر ختم کر دے گا۔ میرے محترم دوستو، عرض یہ کر رہا ہوں، آل رسول سے محبت یہ اللہ نے سینوں میں رکھی، نہ کسی کا کمال، نہ کسی کو ہم کریڈٹ دینے دیں گے، نہ کسی کو اپنے ماحول کے اندر یا اپنی جماعت میں آل رسول کو زبردستی شامل کرنے دیں گے۔ آل رسول کی محبت یہ ہر سینے کا نگینہ ہے، اور آل رسول پر جو ظلم ہوا ان سے ہمدردی بھی پوری امت کو ہے۔ ہاں طریقے پر بات ہوگی، آل رسول سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ ان جیسا بننا۔ اور ہمدردی کا طریقہ کیا ہے؟ ان جیسا صبر، ڈٹنا۔ اگر تھوڑی تھوڑی سمجھ آئی ہو تو آگے چلیں۔ ان اصولوں پر اب کچھ نمونے دیکھتے ہیں، نمونوں سے بات زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ عدالتی ماحول میں قانون بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس کی نظیر بیان کی جاتی ہے۔ عدالت کو سمجھایا جاتا ہے جناب یہ قانون ہے، اور 10 سال پہلے اسی عدالت نے اسی جیسے کیس میں یہ فیصلہ دیا تھا، اسے نظیر کہتے ہیں۔ ایک تے چاچا نظیر فوجی ہے، حج سے واپس آئے ماشاءاللہ، یہ نہیں، وہ اور نظیر ہے، مسکرا دیا کرو تھوڑا جائے ماشاءاللہ۔ آگے چلے، نظیریں کچھ دیکھ لیں۔ ایک
ایک منظر نامہ ہے، ایک خاتون صحابیہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خامن حضرت یاسر، ان کے بیٹے حضرت عمار، یہ محکوم خاندان تھا، اس لیے جب یہ ایمان لائے تو مشرکین مکہ سارے ان پر ٹوٹ پڑے۔ آگے پیچھے مت دیکھو، ادھر سارے ان پر ٹوٹ پڑے۔ کبھی انہیں تپتی ریت پر کھڑا کیا جا رہا ہے، کبھی کس طریقے سے ظلم، کبھی کس طریقے سے ابو جہل بدبخت لوہے کی زرہ پہنا کر کھڑا کر رہا ہے دھوپ پر اور تماشا دیکھ رہا ہے۔ ایک دن ایسے ہی حضرت سمیہ تپتی دھوپ پر لوہے کی زرہ پہنا کر کھڑا کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاس سے گزرے، چونکہ ان کے محکوم تھے، کر کچھ نہیں سکتے تھے، لیکن جاتے جاتے کہہ گئے صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان صبر کرو، صبر، ڈٹو ڈٹو، ایمان والے ایسے ہی ڈٹتے ہیں، ایمان والے ہائے وائے نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں انہیں ہنس کر سہتے ہیں۔ صبر کرو، میں محمد وعدہ کرتا ہوں اللہ تمہیں اسی صبر پر جنت دیں گے۔ آل یاسر ڈٹ گئی۔ ابو جہل نے ایک دن کہا کلمہ چھوڑ دو ورنہ میں برا حشر کروں گا۔ سیدہ سمیہ خاتون ہے صنف نازک، اور بھی جذبے سے کلمہ پڑھا اور بھی اونچی آواز سے۔ ابو جہل بدبخت نے نیزہ مارا، اسلام میں شہید ہونے والی پہلی خاتون۔ آج تو سردی گرمی کی وجہ سے 150 کی وجہ سے ہماری نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، نیند آئی دوست بیٹھے، آج تو 20-10 کی وجہ سے سچ چھوٹ جاتا، جھوٹ پہ آ جاتے۔ یہ معاملہ نہیں ہے، ایمان والا تو ایمان سے ہٹنے والا نہیں، جان جاتی ہے 100 دفعہ جائے۔ احد کے اندر منظر کشی 20 دفعہ ہو چکی۔ احد کی طرف توجہ کیجئے، میدان احد میں جب جنگ مکمل ہوتی ہے شہداء اکٹھے کیے جاتے ہیں، شہداء کے اندر ایک نعش مبارک سید الشہداء حضرت حمزہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، دل نکالا گیا، کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ ان پر غصہ بہت تھا، اس لیے کہ بدر میں سب سے زیادہ شجاعت سے یہی لڑے تھے اور بڑے بڑے مشرک انہوں نے گرائے تھے۔ غصہ نکالا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور جتنے بھی چچا ہیں ان میں سے انہی نے ایمان قبول کیا، اور یہی حضور کے بہت قریبی تھے، حضرت عباس بھی، یہ بھی، اس لیے حضور کو بڑا دکھ۔ اس دکھ کے اندر بات بڑی عجب ہے، توجہ 100%۔ اس دکھ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی پھپھی حضرت صفیہ کا دکھ نہ ہوتا کہ وہ اور پریشان ہوں گی تو اے چچا تجھے میں کفناتا نہیں، تجھے میں دفناتا نہیں، تجھے میں ایسے ہی چھوڑ دیتا، تجھے چرند پرند کھا جاتے، اور قیامت کے دن جب تو اللہ کے سامنے پیش ہوتا تو تیری بوٹیاں پرندوں کی چونچوں سے گرتی۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی راہ میں اللہ کے لیے ستائے جانے کا لطف ہی اپنا ہے، مزہ ہی اپنا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کا میدان، حضرت صفیہ 2 چادریں پیش کرتی ہیں، کفنا دے میرے بھائی کو، کفنا دے، لیکن قریبی انصاری صحابی
ایک چادر انہیں دے دی گئی، ایک چادر انہیں دے دی گئی، لیکن چادر ایک کی سر کی طرف کرے تو پاؤں ننگے، پاؤں کی طرف کرے تو سر ننگے۔ حضور کے چچا ہیں، احد میں بے دردی سے شہید کیے گئے، حضور نے کہا سر کی طرف ڈالو، پاؤں کی طرف پتے ڈال دو۔ مجھے آپ بتائیے حضرت حمزہ کی شہادت اور یہ بے دردی سے شہادت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا اور آپ کا طرز عمل اور آپ کا اظہار ہمدردی، یہ امت کو رستہ نہیں دے رہا۔ پچھلے پوری تاریخ اسلام سے پہلے چھوڑے تاریخ اسلامی پر ہی نظر ڈال لیں، صحابہ کی کیسی کیسی قربانیاں ہیں، بدر والوں کی، احد والوں کی، حنین والوں کی، احزاب والوں کی، جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے اور خندقیں کھودی، کوئی تیل کے اندر ڈالے گئے، کسی نے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، کوئی تپتی ریت پر گھسیٹے گئے، کوئی بلال حبشی انگاروں پر لٹائے گئے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ کربلا میں ایسا کچھ ہوا؟ کیا تاریخ میں اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں؟ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، لہو لہان زخمی، خبر پھیل گئی کہ حضور دنیا کے اندر ہی نہیں رہے۔ تو جسے ظلم کہا جاتا ہے میرے محترم دوستو، وہ دنیا میں پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، اور اللہ نے اسے ذکر بھی کیا، اور ذکر بطور کریڈٹ کی کیا۔ جوان سلامت رہے، پوری توجہ سے۔ اللہ نے ذکر کیسے کیا؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سنو سنو سنو، ایمان والوں میں ایسے بھی ہیں، ایمان والوں میں ایسے بھی ہیں حضور کے پیارے، حضور کے اصحاب، کہ ان سے میں نے سودا کر لیا ہے۔ سودا یہ ہے کہ جان ان کی یہ میرے رستے میں قربان کریں گے اور بدلے میں انہیں جنت دوں گا۔ توجہ رکھنا، یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کی زندگی ایسی ہوگی اللہ کے رستے میں لڑیں گے، اور لڑ کر ضروری نہیں کہ فاتح بن کر، غازی بن کر واپس آئے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، تلوار ہتھیار ہاتھ میں لے کر نکلیں گے، ماریں گے بھی مریں گے بھی۔ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل، ان سے وعدہ ہے قرآن میں بھی، تورات و انجیل میں بھی، ان سے وعدہ ہے ان کے لیے بڑے انعامات، جنت اور بڑی کامیابیاں ہیں۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، پیغمبر انہیں بتا دے، ان جانے لٹانے والوں کو بتا دے، خوشخبری دے دے، بڑا زبردست سودا کیا تھا۔ سودا بہترین کیا ہوتا ہے کہ 10 روپے لگائے تو بدلے میں 15 کمائے، ٹھیک؟ 10 روپے انویسٹ کیے تو 20 روپے منافع حاصل کیا، یہ کہتے ہیں بہترین سودا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو کیا زبردست تم نے سودا کیا، یہ تھوڑی سی زندگی دے دی، یہ تھوڑی سی زندگی جو چند سانسوں پر کھڑی تھی، ادھر سے ٹکر لگی، ادھر سے ہارٹ اٹیک ہوا، ادھر سے بی پی اوپر نیچے گیا تو بندہ ختم۔ یہ چند سانسیں تم نے مجھے دے دی، اور میں نے تمہیں کیا دیا؟ میں نے تمہیں کیا دیا؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، تم زندہ ہو، ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل گئی، اور پھر تمہیں ایسی زندگی میں نے دے دی، قرآن بنا دیا، اصول بنا دیا، تمہیں کوئی مردہ کہہ بھی نہیں سکتا، کہنے بھی نہیں دوں گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اور لفظ بھی ہیں، حیرت میں ڈوب جاؤ۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا،
کہنے بھی نہیں دوں گا، سوچنے بھی نہیں دوں گا، گمان بھی نہیں کرنے دوں گا. یہ نہیں کہ زبان سے نہیں کہنا، دماغ میں لانا بھی نہیں کہ میرے رستے میں جو شہید ہو گیا وہ مر گیا. میرے پیارو، یہ نئی چیزیں نہیں ہیں. ذکر یہ کر رہا ہوں، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں. آل رسول کے ساتھ محبت بھی، کربلا میں ظلم ہوا وہ بھی، محبت کا طریقہ بھی، ہمدردی کا طریقہ بھی، ساری چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اظہار محبت کے بھی نمونے موجود ہیں، اظہار ہمدردی کے بھی نمونے موجود ہیں. سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ان چیزوں پر بات کرنی چاہیے. بات کی چیزیں یہ ہیں، گفتگو کے عنوانات یہ ہیں. آگے چلیے. پوری دنیا پریشان ہوتی ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، حکومتی سطح پر سر جوڑ کر بیٹھا جاتا ہے. محرم آتے ہی ایک فضا پیدا ہو جاتی ہے، ہر طرف سے آوازیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، انتظامات ہوتے ہیں، ماحول بنتا ہے. ایسے میں جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ گفتگو کا جو عنوان ہے یہ ٹھیک نہیں چنا جاتا. عموماً ہم لڑ جھگڑ رہے ہیں، کوئی کہے گا نوحے سننے چاہیے، کوئی کہے نہیں سننے چاہیے، کوئی کہے گا کالا لباس پہننا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں پہننا چاہیے، کوئی کہے گا کہ ہمیں محبت زیادہ تمہیں کم، کوئی کہے گا آل رسول ہماری تمہاری نہیں. یہ ساری بحث بے بنیاد ہے، یہ ساری بحث فوری طور پر ضروری نہیں ہے، بہت چھوٹی چھوٹی جزوی سی چیزیں. اصل سوال جو اٹھانے کا ہے حکومتی سطح پر، ادارتی سطح پر اگر یہ سوال اٹھایا جائے تو اربوں روپے کا بجٹ ان چند دنوں میں روڈوں پر جو قربان ہو جاتا ہے اور ملک کے خزانے کو نقصان پہنچتا ہے وہ بچ سکتا ہے. میں اور آپ بحث سے بچ سکتے ہیں، معاشرہ تقسیم ہونے سے بچ سکتا ہے. اصل بات پر اگر آیا جائے، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے محبت میں تو جھگڑا ہی نہیں، ہم پہلے طے کر چکے. تمہیں بھی محبت، ہمیں بھی محبت. کربلا میں ظلم ہوا، ہمدردی میں رولا ہی کوئی نہیں، تمہیں بھی ہے ہمیں بھی ہے. ہم تو صرف ایک چیز پر پریشان ہیں، اور جو ڈیبیٹیبل چیز ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب علی آل رسول کے ساتھ محبت ہے اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ، ہمدردی ہے اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ، لیکن اس کی آڑ میں کچھ مت کرو. توجہ رکھو، اس کی آڑ میں کچھ مت کرو. کیا مطلب؟ اگر آپ آل رسول کی محبت کا ٹائٹل لیں، عنوان بنائیں، دعویٰ کریں، آل رسول سے ہمدردی کا ٹائٹل لیں، عنوان بنائیں، دعویٰ کریں، اور اس کی آڑ میں حضور کی پیاری جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خلاف نفرتیں پھیلانا شروع کر دیں تو سوال یہاں اٹھے گا. آپ کے کالے لباس سے مجھے مسئلہ نہیں، 100 دفعہ پہنے. آپ کے ماتم سے بھی مجھے مسئلہ نہیں، چہرہ آپ کا، سینہ آپ کا، ہاتھ آپ کا، چھری آپ کی، زخم آپ کے، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ آل رسول کے ساتھ محبت کی آڑ میں جب آپ حضور کے ساتھ حضور کے پاک روزے میں آرام فرما، اس وقت بھی ابو بکر کی نگاہیں چہرے نبوت پر، 23 سال ابو بکر ساتھ یارو غار مزار کے ساتھی قبر سے اکٹھے اٹھے روزے رسول سے، اور پھر جا کر حوض کوثر پر ساتھ کھڑے.
جب آپ آل رسول کی محبت کی آڑ میں ان کی عزت پر جا کر ہاتھ ڈالیں گے، ان کے خلاف نفرتیں پھیلائیں گے، ان پر تنقید کریں گے، یہ پھر کسی کو قبول ہے بھائی؟ آل رسول سے محبت رکھے، میں کب انکار کرتا ہوں؟ سیاہ لباس پہنے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پیٹیں دوائیں جو مسئلہ نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے تیز دھار خنجر ایک دفعہ گلے پہ چلا کر جان چھڑائیں، اپنی بھی ہماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آل رسول کی محبت کی آڑ میں جب آپ جناب عمر کی توہین کریں گے، حضرت عثمان کی توہین کریں گے، ان صحابہ کرام کی بے ادبیاں کریں گے جو حضور کے پیارے تھے، حضور کی محنتیں تھی، قرآن نے جنہیں اولئک هم المؤمنون حقا ایمان والا کہا، قرآن نے جن کے لیے اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، دنیا میں جنت کی تیاری کے وعدے کیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایمان والوں کو اللہ نے دنیا میں رضا کے اعلان کر دیے، جو فائزون بھی، جو راشدون بھی، جو محتدون بھی، جو مؤمنون بھی، جو فائزون بھی، قرآن نے سارے میڈل ان کو دیے۔ آپ ادھر اپنی نفرتیں پھیلانا شروع کریں گے، یہ قابل قبول یا مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ کامیاب نہیں ہوئے، صدیوں سے نہ کبھی ہوں گے، اس لیے کہ آل رسول سے محبت کی آڑ لے کر صحابہ کے خلاف نفرتیں پھیلائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے رستے میں رکاوٹ اللہ اپنے قرآن کے ساتھ کھڑی کی۔ قرآن حضور کے پیاروں کی محبتیں پھیلاتا ہے، تلاوت کیجئے، پارا پارا پڑھیے، پھر آپ کو خود رسول پاک کھڑے نظر آئیں گے جو کبھی کہیں گے اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں جیسے تھے، کبھی کہیں گے الصحابۃ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ انصاف پسند تھے، کبھی کہیں گے ان اللہ اختارنی، اللہ نے پوری انسانیت میں مجھے چنا، واختار لی اصحابی، اور پوری انسانیت میں سے میرے لیے میرے مرید میرے صحابہ چنا۔ ہاں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جس آل رسول کی آڑ لے کر آپ صحابہ کے خلاف نفرتیں پھیلاتے نظر آئیں گے، کوشش کریں گے، خود آپ کے رستے کی رکاوٹ خود آل رسول بنے گی۔ ہاں، سیدنا ابو بکر کا انکار تم کرتے ہو، میں علی شیر خدا نے ابو بکر مسند خلافت پر بیٹھے تو بیعت کی، مصلی رسول پر کھڑے ہوئے تو پیچھے 2.5 سال نمازیں پڑھی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں علی شیر خدا، سیدنا حضرت عمر 10 سال کچھ مہینے اوپر مسند خلافت پر بیٹھے، میں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، مصلی پر کھڑے ہوئے، میں نے پیچھے نمازیں پڑھی، مشورہ مانگا تو میں نے مشورہ دیا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ آل رسول کے ساتھ محبت کی آڑ میں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نفرتیں پھیلائیں گے تو وہ بھی کہیں گے 11 سال کچھ مہینے سیدنا حضرت علی مدینہ میں رہے، میرے زیر اثر رہے، میری خلافت کو تسلیم کیا، بیعت کی، میرے پیچھے نمازیں پڑھی، میں نے ان سے انہیں ذمہ داریاں دی، انہوں نے کام کیا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جب آپ آل رسول کے ساتھ محبت کی آڑ میں صحابہ کے خلاف نفرتیں پھیلائیں گے تو خود حضور کے شہزادے سیدنا امام حسن رستے میں کھڑے ہوں گے، تمہیں پوچھیں گے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلافت کی دستار اپنے چچا سیدنا حضرت امیر معاویہ کے سر پر رکھی تھی، میں نے ان کے ہاتھ پر صلح کی تھی، پھر 19 سال میں ان کے ماتحت رہا، وہ وظائف دیتے رہے، میں قبول کرتا رہا، ہم دونوں بھائی ان کے ساتھ ساتھ رہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آج سمجھ رہے ہیں؟ شاءاللہ ڈیبیٹیبل چیزیں یہ
آپ آل رسول سے محبت کے دعوے کریں، اظہار کریں، پہلے سے کہہ دیا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ محبت کسی کا کمال نہیں، کریڈٹ نہیں، قدرت نے سینوں میں رکھی ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ آل رسول کے ساتھ محبت کی آڑ میں یہ مذموم مقاصد پورے نہ کریں، صحابہ سے امت کو دور مت کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صحابہ سے جوڑا، امت کو صحابہ کے پیچھے لگایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لاتے ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ میرے صحابہ ایمان لائے، نمازیں ان جیسی، روزے ان جیسا، حج ان جیسا، ان جیسی زندگی، ان جیسا جینا، ان جیسا مرنا۔ ہر خطبے میں حدیث پڑھی جاتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، حضور نے فرمایا ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ من احبہم فبحبی احبہم، جس کے سینے میں صحابہ کی محبت، میری وجہ سے محبت میرے صحابہ ہیں، جن کے سینے میں صحابہ کا بغض، میری وجہ سے بغض کہ میرے صحابہ۔ میرے بغض کی جرت نہیں، ابو بکر سے بغض پر نکالتا ہے۔ معاملہ یہ ہے میرے محترم دوستو، آل رسول سے محبت امت کے سینوں میں، کربلا میں ظلم ہوا، آل رسول سے ہمدردی امت کا سرمایہ۔ سوال طریقے پر ہے، اور سوال یہ بھی ہے کہ اس ہمدردی محبت کی آڑ میں کچھ اور کیا نہ۔ ٹھیک، ایک کام اور بھی کیا جاتا ہے کہ آل رسول اور صحابہ کے درمیان تفریق پیدا کی جاتی ہے۔ یہ صحابہ ہیں، یہ اہل بیت ہے۔ اہل بیت کا امتیاز ہے، ضرور ہے، حضور کی آل خاندان، لیکن اللہ نے کچھ ضابطے بنا رکھے ہیں۔ ضابطے یہ ہیں کہ قیامت کے دن میں رشتوں سے نہیں پکاروں گا، میں پیغمبر کو بلاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ ایمان والے لے کر ایک طرف ہو جاؤ۔ اگر کسی پیغمبر کا والد، ابراہیم کے والد تھے آزر، ایمان نہیں لائے، ابراہیم کے ساتھ کھڑا نہیں کروں گا، دوسری طرف کر دوں۔ سیدنا حضرت لوط کی بیوی ایمان لائی تو ٹھیک، ایمان نہیں لائی تو قیامت کے دن یہ نہیں کہوں گا پیغمبر کی بیوی ہے، دوسری طرف کھڑا کر دوں گا۔ فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ ہے، کوئی رشتے کا اعتبار نہیں، فرعون جہنم کے پرلے سے پرلے درجے میں، اور اس کی بیوی ایمان والی آسیہ اسے جنتیوں میں سرے فہرست۔ وہاں میری تقسیم یہ ایمان کی بنیادوں پر ہے۔ کیا کہا تھا حضرت ابراہیم نے؟ اے اللہ میرا والد ما کان استغفار ابراہیم لابی الا عن موعظۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ۔ ہاں دعا کی اللہ میرا والد کا نہیں والد۔ حضرت نوح کشتی کے اندر موجود، سامنے بیٹا غرق ہو رہا، کہتے اللہ میرا بیٹا، قرآن پاک میں کہا نہیں تیرا بیٹا، نہیں تیرا بیٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے جیسا نہیں، تو ایمان کی کو نور سے روشن، یہ کفر کی سیاہی میں ڈوبا۔ کیا تعلق؟ میرے محترم دوستو، حضور کی امت سب سے پہلے دیکھی جائے گی ایمان والے، تو ایمان والے صحابہ بھی، ابو بکر و عمر عثمان، ایمان والے اہل بیت بھی، علی حسن و حسین، سارے ایمان والے، سارے پیارے، سارے حضور کے ساتھ۔ بات سمجھ رہے؟ اس لیے صحابہ اور اہل بیت کے طبقے جدا جدا نہیں، شناخت کے لیے رشتہ داریاں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو اکٹھ اور جوڑ ہے وہ تو ایمان کی بنیادوں پر ہے، وہاں سارے اکٹھے ہیں اور ہوں گے۔ چلو مثال کے لیے ہی صحیح،
کوئی تفریق نہیں تھی. مثال کے لیے ہی صحیح وقت ہوتا اور آپ بھی متحمل ہوتے تو میں کتاب پڑھتا. کتاب اہل سنت کی نہ ہوتی, کتاب بھی انہی کی ہوتی. روایت دکھاتا, میاں یہ تمہاری کتاب, روایت تمہاری. ٹھیک, روایت میں لکھا ہے حضرت عباس کہتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم شہید ہو گئے, جنازے کے لیے صفیں بندھی ہوئی تھی. میرے کانوں کے اندر آواز پڑی, پیچھے سے کوئی کہہ رہا تھا, ہوشیار, پیچھے سے کوئی کہہ رہا تھا واہ عمر واہ عمر, کمال ہو گئی, اللہ نے کیا شہادت بخشی. مدینہ حضور کا شہر, مسجد نبوی, مصلی رسول, نماز کی حالت, کیا اللہ نے مرتبہ بخشا. اور اب دفن کہاں ہو رہا, قیامت کی صبح تک حضور کے ساتھ, قبر سے ساتھ اٹھے گا, محشر میں ساتھ پہنچے گا. واہ عمر تیری کیا قسمت, اور تیری ہی نہیں تیرے دوست ابو بکر کی. اللہ روزے رسول پر لے جائے, اوپر دیکھو, سب سے پہلے حضور کے روزے پر پہنچو, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, حضور کی پاک ذات کو سلام بھیجو. ایک قدم آگے بڑھو, الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر الصدیق, ایک قدم آگے بڑھو, الصلاۃ والسلام علیک یا عمر بن الخطاب. او بھائی, یہ سعادت, یہ خوش نصیبی کوئی چھین سکتا ہے؟ اچھا, میت کو سنت طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ کیا جائے. ہم لوگ تو صرف چہرہ پھیر دیتے ہیں, یہ صحیح نہیں. اس طرف سے تھوڑا اٹھا کر رکھا جائے, نیچے مٹی کوئی ایسی چیز تاکہ یہ جسم ایسے ہو, قبلہ رخ. قبلہ ہی تے سارا کچھ ہے. یہاں حضور کی جسم پاک, یہاں حضرت ابو بکر, یہاں حضرت عمر, ایک ایک قدم کا فاصلہ. توجہ رکھنا, بات سمجھنا. حضور ادھر دیکھ رہے قبلے کی طرف, ادھر ابو بکر, ابو بکر کی نگاہیں سیدھی حضور کے چہرے پہ, عمر کی نگاہیں سیدھی حضور کے چہرے پر. یہ رتبہ بلند ملا میں جسے مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں, کوئی تفریق نہیں. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جنازے پہ کھڑا تھا, کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کیا قسمت تھی, زندگی ساری سنتے رہے. حضور کہتے تھے میں ادھر گیا, ابو بکر و عمر ساتھ تھے, میں گھوڑے پہ بیٹھا, ابو بکر و عمر ساتھ تھے, میں مجلس میں بیٹھا, مسجد میں پہنچا, ابو بکر و عمر ساتھ تھے, میں گیا, میں نکلا, میں اٹھا, میں بیٹھا, میں فلاں جہاد میں گیا اور فلاں سے واپس. جہاں جہاں بھی ذکر ہوتا تھا نبی کہتے تھے ابو بکر و عمر معیہ, میرے ساتھ تھے. کیا شان آج بھی ساتھ ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فاروق اعظم کا جنازہ تھا, کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا, غم میں تھا, بات بڑی کر دی, پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی تھے. اب بتاؤ, صحابہ اور اہل بیت میں کوئی تفریق, کوئی فرق, کوئی فاصلہ, کوئی محبتوں میں فرق, کوئی چیز نہیں. رحماء بینہم, اللہ رحمان و رحیم, رحمت بانٹی. حضور رحمت للعالمین, رحمت بانٹی. صحابہ سارے رحماء بینہم, ایک دوسرے پر مہربان. یہ نفرتوں کا بازار گرم مت کرو. آل رسول سے محبت کا دعویٰ کرو لاکھ دفعہ, آل رسول سے ہمدردی کا دعویٰ کرو کروڑ دفعہ. رو پیٹو, کالا لباس پہنو, نوئے سنو, زنجیر زنی کرو, خون بہاؤ, اپنا سر, اپنی جتی تمہیں مبارک, جو کرنا ہے کرو. لیکن اس کی آڑ میں حضور کے صحابہ کے خلاف نفرتیں پھیلانا, فاصلے پیدا کرنا, یہ صحیح نہیں, نہ ہی برداشت کرنا. بات سمجھیں. آخری معصوم سا سوال ہے, سادہ سا, دو لفظی سا, 2 سے 3 منٹ لوں.
لیکن درخواست یہ ہے کہ توجہ پوری بات ساری سمجھ آ جائے گی. آج بہت سی چیزیں کھول کر اس لیے عرض کی ہیں کہ نوجوان سوشل میڈیا پر ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور اس کا اثر لیتے ہیں. باقی نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی. ہم بھی سوشل میڈیا پر جا کر بیٹھ جائیں گے. نوجوان سوال کرتے ہیں نا، تو اس لیے کچھ چیزیں عرض کی. آخری چیز، زوردار چیز، کہ یہ سارا ہنگامہ کیوں ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے. آل رسول سے محبت ہے تو ان کے طریقے پہ آؤ. آل رسول سے ہمدردی ہے تو ان کے جیسا صبر کرو. یہ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ معصوم سادہ سا سوال کبھی شانت کرو کسی دوست سے، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہے جی آل رسول سے محبت ہے. ان کا کہا ہے مسئلہ. آل رسول سے ہمدردی ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے یہ بتاؤ. ٹھیک، کبھی بھی اس جانسے میں نہ آنا کہ آل رسول سے محبت مسئلہ ہے یا ان ہمدردی مسئلہ ہے. نہ، اصرار کرنا کہ مسئلہ کیا ہے. اگر پھر بھی نہ بتائے تو پھر کہنا اچھا مانو نہ مانو میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. ٹھیک، یہ سارے ہنگامے کا مسئلہ کیا ہے؟ یا آسان پنجابی کا سہارا لوں تے وچلی گل کی. ٹھیک، اب ایک بندہ ہے نا آپ سے آ کر گھنٹہ سینگ پھنسائے رکھتا ہے، بات کرتا رہتا ہے، آپ آخر تنگ آ کر کہتے ہیں یار وچلی گل. ٹھیک، تو میں آپ کو وچلی گل بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دو. کہیں چوری ہو رہی تھی، گھر والے جاگ گئے، تو اب جو چور صاحب تھے ان کے پاس رستہ کوئی نہیں بچا، تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا، چور 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 چور. کیوں کیا؟ بتاؤ بھائی کیوں کیا؟ وہاں سے بات بن گئی چور بچائے شور. وہاں سے ایک بات ہی نکل گئی کہ بھائی چور چوری کرتے پکڑا گیا تو اب مار کھائے گا، جیل جائے گا، ہتھیار سے بھی نہیں بچ سکتا، طاقت سے بھی نہیں بچ سکتا. ایک ہی طریقہ ہے کہ رولا پا دے، چور مچائے شور، چور 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 چور. اب سارے سمجھ گئے بڑا درد آدمی ماشاءاللہ. ہاں جی میرے دوستو، پوری دنیا میں آل رسول کے ساتھ محبت کی آڑ میں جو تماشے روڈوں کوچوں گلیوں میں کیے جاتے، آل رسول کے ساتھ کربلا کے ظلم کو سامنے رکھتے جو اظہار ہمدردی کیا جاتا، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ریکارڈ پر ہے، یہ چور مچائے شور کے سوا کچھ نہیں. ہاں، کہیں سوال نہ اٹھ جائے کوفہ بلایا کس نے تھا. میں بتاؤں گا لفظ بہ لفظ. کتاب اہل سنت کی نہیں ہوگی، تمہاری ہوگی، روایت تمہاری ہوگی. تمہیں پوری جتنا تمہارا طبقہ جماعت سارے مانو گے. کتاب بھی میری، امام بھی میرا، حوالہ بھی میرا، فارسی بھی تمہاری. پڑھ کے بتاؤں گا کہ کوفہ بلانے والے بھی تم. مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، امام کو خبر پہنچی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. امام نے وہاں کس دکھ کا اظہار کیا؟ مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑنے والوں تم کون ہو؟ امام کی نشاندہی بتاؤں گا، کتاب تمہاری، حوالہ تمہارا. مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑنے والے بھی تم. امام کربلا کے میدان میں پہنچے، ارد گرد نظر دوڑائی، بلانے والوں کوفیوں جب تم نظر نہیں آئے تو امام نے کربلا میں کھڑے ہو کر تم سے جو شکوہ کیا اور وہ تمہارا نام لے کر کیا اور تمہاری کتاب میں موجود. امام تمہارا، روایت تمہاری، کتب خانہ تمہارا، تمہارے گھر سے کتاب نکال کر دکھاؤں گا. امام نے کہا مروا دیا تم نے. شہادتیں ہو گئی. پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ سب سے پہلے ماتم کنہوں نے کیا؟ کوفیوں تمہیں نے کیا، بلانے والوں نے ہی کیا.
ہائے وائے چور مچائے شور کا فارمولا وہاں سے چلا، اور یہاں بھی لکھا کہ یزید کے محل میں ماتم ہوا۔ ایک طرف یزیدیت کو گالیاں، دوسری طرف ماتم کیا ہی یزید نے، آنکھوں میں مٹی جھونکنے کے لیے، دھول ڈالنے کے لیے۔ اور یہ بھی میں اپنی کتاب اپنے کمرے کے کتب خانے سے نہیں، تمہارے گھر میں کتابیں ہوں، آپ کے مولوی کا کتب خانہ ہو، وہاں سے کتاب اٹھا کر روایت نکال کر دکھاؤں گا کہ ماتم بھی یزیدیوں نے کیا، کوفیوں نے بھی کیا، اور پھر آل بیت میں سیدہ زینب اور دوسری پاک بیویوں نے تمہیں جو پردے سے چہرے نکال کر کہا کہ اب روتے ہو، یہ مگرمچھ کے آنسو رکھو اپنے پاس، اب بد دعا ہے قیامت تک روتے ہی رہو۔ یہ تمہیں وہ بد دعائیں لگی ہیں، اس لیے یہ سارے سلسلے چور مچائے شور کے ہیں۔ میرا کسی سے محبت پر جھگڑا ہی نہیں، اظہار ہمدردی پر جھگڑا ہی نہیں، ڈیبیٹیبل چیزیں اور ہیں۔ آل رسول سے محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہو، ہمدردی کے اظہار کا طریقہ کیا ہو، آل رسول سے محبت اظہار ہمدردی کی آڑ میں حضور کے پیاروں کے خلاف نفرتیں نہ پھیلائی جائیں، انہیں آپس میں نہ ٹکرایا جائے۔ باقی یہ چور مچائے شور ہے، ہم خود سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، ہم کوئی سادہ تھوڑی ہیں۔ اویس ان سے کہہ دو کہ ہم بھی نگاہ رکھتے ہیں، نقاب رخ سے ضرورت نہیں اٹھانے کی۔ اللہ سمجھ دے عمل کرتے۔